الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. غريبا يا رسول الله غريبا ندارا در جہاں جزت حبیبا. بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہم سب کا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی. کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت اربوں خربوں کے حساب سے لگاتار درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا. معزز اور محترم سامعین، انسان کی تخلیق کے مقاصد کو قرآن کریم فرقان حمید نے کئی مقامات پر بیان فرمایا. قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ انسانی تخلیق کا مقصد صرف عبادت نہیں، بلکہ انسانی تخلیق کا مقصد اللہ جل سبحانہ و تعالی کی معرفت ہے. اور عبادت معرفت تک پہنچنے کا ایک بہترین راستہ ہے. اور معرفت کی دولت
عشق الہی کے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔ عشق وہ دولت ہے کہ جب یہ کسی کو نصیب ہوتی ہے تو پھر طلب کی آگ اس کے اندر بڑک اٹھتی ہے۔ اور طلب کی یہ آگ اس کے اندر سے حیوانیت، انانیت اور نفسانیت اور دنیا کی لمبی امیدوں، ہرس، طمع، لالچ جیسی بیماریوں کو جلا کر اسے اصل انسان بنا دیتی ہے۔ اور جب انسان طلب کی اس آگ پر صبر اور شکر کرتا ہے تو پھر اسے معرفت کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اور اصل انسان کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ عبادت اس معرفت تک رسائی کا ایک راستہ ہے۔ اور یہ عشق کائنات کی وہ دولت ہے جو انسان کو سب سے ممتاز بنا دیتی ہے۔ اس کے حصول کے لیے انسان کو سب سے پہلے اپنا اندر صاف کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر کے جسم پر اگر غلاظت چڑھ جائے اور آپ مسافر ہوں، کئی دن آپ کو نہانے کا موقع نہ ملے، لباس تبدیلی کا موقع نہ ملے، آپ کو اپنی ظاہری نظافت اور ستھرائی کا موقع نہ ملے، تو جب آپ سفر سے پلٹ کر اپنے گھر پہنچتے ہیں تو بھوک کی جتنی مرضی شدت ہو، لیکن آپ اپنے وجود پر ایک بوجھ کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں غسل کر لوں، ظاہر کی غلاظت کو دھو لوں، لباس بدل لوں اور فریش ہو کر پھر میں کھانا کھاؤں گا۔ ایک بندہ مومن کی بھی یہی شان ہے کہ جب اس کے باطن میں گناہوں کی غلاظتیں چڑھتی ہیں اور اس کا من میلا ہوتا ہے تو مومن کو اتنی دیر تک سکون نہیں ملتا جتنی دیر تک وہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ نہ کر لے۔ جتنی دیر تک وہ اپنا من عبادات کے ذریعے، توبہ کے ذریعے دھو نہ لے، اتنی دیر تک مومن کو سکون نہیں آتا۔ اور جب من دھل جاتا ہے تو پھر مومن اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا، پھر اس کے وجود پر ایک احساسیت کا رنگ چڑھتا ہے کہ جو اسے یہ اطمینان اور تسلی دلاتا ہے
کہ اب تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ قرآن کریم نے اس کو اپنی اصطلاح میں کہا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ دنیا کے تمام رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں، وقت کے ساتھ مدھم ہو جاتے ہیں، زمانہ بیتنے کے ساتھ ان کی چمک دمک ماند پڑ جاتی ہے، لیکن اللہ کا رنگ جب چڑھتا ہے، یہ جتنا وقت گزرتا ہے اتنا ہی یہ زیادہ نکھرتا جاتا ہے، یہ اتنا ہی زیادہ حسین بن کر سامنے آتا جاتا ہے۔ تو ایک مومن کو جو منزل دی گئی ہے وہ منزل ہے معرفت الہی، کہ تم نے عبادات تک نہیں رہنا، تمہاری منزل سجدہ نہیں ہے، تمہاری منزل جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے اس ذات تک رسائی ہے، تمہاری منزل ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا نہیں، تمہاری منزل کچھ اور ہے۔ وہ مشہور حدیث پاک ہے جس کو آپ نے علماء سے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ میرے آقا مسجد نبوی میں محفل صحابہ میں تشریف فرما ہیں، تو ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، پراگندہ حال ہے، بکھرے بال ہیں، لباس پر گرد و غبار اٹا ہوا ہے، وہ سیدھا آیا اور حضور دوزانوں بیٹھے تھے، اس نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے جوڑے اور بیٹھ گیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد کہتا ہے مل ایمان، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے صدقۃ، پھر سوال کرتا ہے مل احسان، احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تراہ فإنہ یراک، کہ احسان اس کو کہتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تم اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جو اللہ کا رنگ چڑھنے کا تصور ہے نا، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ تم اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور ابھی اگر تو اس منزل تک رسائی نہیں حاصل کر سکا، یہاں تک تو نہیں پہنچ سکا، تو پھر کم از کم تیرا یہ درجہ لازمی ہونا چاہیے کہ تیرا اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اصل مومن کی منزل پہلی ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، لیکن اگر ابھی تک اس منزل تک رسائی نہیں ہوئی ہے تو یہ منزل تو ایک مومن کے لیے لازم ہے کہ اس کا اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ایک مومن کی منزل سجدہ نہیں ہے، ایک مومن کی منزل معرفت الہی ہے، اور وہ معرفت الہی کی دولت تب ملتی ہے جب انسان اپنے من کو دھوتا ہے، اور یہ من دھلتا ہے عشق کی آگ سے۔ سلطان العارفین اس لیے فرماتے ہیں جس منزل تے عشق پہنچاوے اتے غوث نہ پاندے پھیرا ہو، غوث قطب سب ارے اریرے عاشق جان اگیرے ہو۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں عشق انسان کو جس منزل پر لے کر جاتا ہے وہاں بڑے بڑے غوث اور قطب بھی نہیں پہنچ سکتے، اور تمام غوث و قطب ادھر ادھر کی منازل میں گھومتے رہ جاتے ہیں اور عاشق ان سے آگے نکل جاتا ہے۔ تو عشق ایک مومن کی شان ہے، اور یہ وہ نار ہے کہ جس کے متعلق صوفیاء کہتے ہیں العشق نار یحرک ما سوی اللہ، عشق اس آگ کا نام ہے جو انسان کے اندر سے اللہ کے سوا باقی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اگر کسی ذات کو انسان کے وجود میں زندہ رہنے دیتی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔
اور جب عشق کی دولت نصیب ہوتی ہے پھر طلب بڑھتی ہے، طلب بڑھتی ہے۔ پھر جس طرح چراغ کو جلایا جائے تو پروانے دور دور سے اس شمع کی طرف بھاگ کر آتے ہیں، اور جیسے جیسے قریب آتے جاتے ہیں ان کی طلب بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ جتنی دیر تک وہ اپنی جان قربان نہیں کر لیتے اتنی دیر تک انہیں سکون نہیں ملتا۔ معلوم بھی ہے کہ یہ جلانے والی چیز ہے، پتہ بھی ہے کہ اس کے قریب جا کر راکھ ہو جاؤں گا، پتہ بھی ہے کہ یہاں پہنچ کر میں جل کر خاک کا ڈھیر بن جاؤں گا، لیکن جستجوء منزل میں وہ اس جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اور جان دے کر وہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ میں نے محبوب کو پا لیا۔ تو عشق بھی اسی دولت کا نام۔ جب یہ ملتی ہے تو پھر انسان کے من سے تمام نفس ایوانیت، انانیت اور نفسانیت کی بیماریاں اور لمبی امیدیں جلا کر راکھ کر دیتی۔ یہ وہ نار ہے، اور پھر جب یہ نار اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو پھر یہی نور بن جاتی، پھر یہ نار نہیں رہتی، پھر یہ نور بن جاتی، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا۔ پھر وہ نار انسانی وجود میں نور بن جاتی ہے، اور پھر وہ نور انسان کا من اتنا روشن کرتا ہے، اتنا روشن کرتا ہے کہ پھر اس کے سامنے کوئی حجاب نہیں رہتا، اور وہ بغیر حجاب کے اپنے رب کے انوار و تجلیات کی بارش کو اپنے دل پر ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔ آج کسی انسان کو عارضی طور پر بھی قید خانے میں رکھا جائے نا تو وہ انسان معافیاں مانگنے پر آ جاتا ہے، وہ انسان اسٹامپ پیپر لکھ کر دے کر اپنی جان چھڑاتے ہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن عشق وہ آ گئے جب یہ برکتی ہے نا تو اس کے راستے میں آنے والے مصائب وہ کھنڈ سے بھی زیادہ میٹھے لگتے ہیں۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہودی آقا تھا نا، اس نے ایک دن حضرت بلال کے ہاتھوں کو لیا اور اپنی چارپائی کے پائے حضرت بلال کے دونوں ہاتھوں پر رکھے اور چارپائی کے اوپر چڑھ کر سو گیا۔ اب ہاتھ نیچے ہیں اور حضرت بلال نیچے ہیں، اور اس نے پائے چارپائی کے حضرت بلال کے ہاتھوں پر رکھے ہوئے اور اوپر چڑھ کر لیٹ گیا۔ تو نیچے سے حضرت بلال کہتے ہیں الحمدللہ۔ وہ حیران رہ گیا، یہ بندہ ہے یا طوفان ہے، یہ پہاڑ ہے یا انسان ہے، میں اس کو اتنی سخت اذیت دے رہا ہوں اور یہ نیچے سے الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ تو کہا بلال تجھے تکلیف نہیں ہو رہی؟ کہا تکلیف تو ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ اس لیے پڑھا ہے میرے آقا تیرا بھی شکریہ، میں چاہتا تھا کہ آج رات اپنے رب کی یاد میں جاگ کر گزاروں، شاید میری آنکھ لگ جاتی، تو نے یہ کر کے میرے اوپر احسان کر دیا، اب ساری رات میں اپنے رب کی یاد میں گزاروں۔ یہ عشق کی آگ پھر یوں انسان کے اندر طلب کی دولت پیدا کرتی ہے کہ پھر اس کی راہوں میں آنے والے مصائب انسان کو کھنڈ سے بھی زیادہ میٹھے لگتے ہیں۔ مومن کی منزل اللہ کی معرفت ہے، مومن کی منزل عبادت نہیں ہے، عبادت اس معرفت تک جانے کا ایک راستہ ہے۔ ہم ساری عمر عبادت میں گھومتے رہتے ہیں اور معرفت کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پہچانے اور یہ جانے کہ اس کا خالق کون ہے جس نے اس کو خلق کر کے اس کائنات ارض و سما میں بھیجا، اور پھر میرے بندے پر رنگ الہی چڑھنا چاہیے۔ اللہ یہ چاہتا ہے، اس لیے کہا صبغۃ اللہ، دنیا کے رنگوں کو چھوڑ دو، اللہ کا رنگ اپنے وجود پر چڑھاؤ۔ اور جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے نا
تو پھر شکل اور صورت نہیں دیکھی جاتی، نقش و نگار نہیں دیکھے جاتے، پھر وہاں رنگ اور روغن نہیں دیکھا جاتا، ذات پات نہیں پوچھی جاتی، حسب نسب نہیں دیکھا جاتا۔ پھر جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے تو پھر مکے کے قریش کا سردار بھی حضرت بلال کو سیدنا بلال کہہ کے پکارتا ہے۔ یہ بنیادی ہے کہ ایک مومن کی منزل کیا ہے، ایک مومن کو کس سمت اپنا سفر رکھنا چاہیے۔ عشق وہی یہ وہ آگ ہے کہ جو انسان کو اس منزل تک پہنچاتی ہے، اور پھر جس کی طلب میں ہم ساری زندگی سجدوں میں گھومتے رہتے ہیں نا کہ ہمیں جہنم سے نجات مل جائے اور جنت میں ہمارا داخلہ ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک عاشق مقام عشق تک پہنچ جاتا ہے اور عشق کی آگ اس کے وجود سے ساری حیوانیت و نفسانیت و انانیت کو جلا کر وہ آگ جب اس کے وجود میں نور بن جاتی ہے تو پھر جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ اسے پورے صراط سے گزارنے لگے گا نا، تو نیچے جہنم کی آگ آواز کیا دے گی؟ جز یا مومن فَإِنَّ نُورَكَ تُطْفِي نَارِي، او مومن پورے صراط سے تیزی سے گزر جا کیونکہ تیرا نور میری آگ کو بجھا رہا ہے۔ پھر مومن کی یہ شان بن جاتی کہ مومن کا وہ نور اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو بجھا کر رکھ دیتا ہے۔ عشق کی آگ اتنی قوت والی ہے، عشق کی آگ اتنی طاقت والی ہے کہ اس کے سامنے جہنم کی آگ نہیں ٹھہرتی، یہ پھر جلا کر راکھ جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے، عشق کی آگ۔ تو اس لیے اصل منزل جو ہے مومن کی وہ اللہ کی معرفت ہے۔ ہماری جستجو معرفت الہی ہونی چاہیے، ہماری جستجو کچھ اور نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں ہر حال میں اپنا من دھونا ہوگا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں بہت محبت کرتا ہوں امام حسین سے، لیکن حضرت امام حسین کی محبت کے جلوے مجھے اپنے دل پر نظر نہیں آتے۔ میں علی المرتضیٰ کا بہت ماننے والا ہوں، لیکن علی المرتضیٰ کی محبتوں کے جلوے مجھے اپنے من میں نظر نہیں آتے، اس کے لیے مجھے بتائیے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے کہا آئینہ گدلا کر کے اگر رکھا جائے اور آئینے کے اوپر اگر مٹی ڈال کر آئینے کے اوپر اگر گرد و غبار ڈال کر رکھا جائے تو اس کے سامنے جو بھی کھڑا ہوگا اسے اس آئینے میں کچھ صفائی سے نظر نہیں آئے گی، صحیح کچھ دکھائی نہیں دے گا، اور اگر اس آئینے کو صاف کر لیا جائے تو پھر ہر چیز نظر آئے گی۔ مولانا روم نے اس کے لیے ایک بڑی خوبصورت مثال لکھی۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ چینی اور رومی یہ دونوں کو جو ہے نا ان کے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور دو دیواریں دی آمنے سامنے، اور کہا ان دیواروں پر اپنے اپنے نقش بناؤ، نقش و نگاری کرو، جس کی نقش و نگاری سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی اسے انعام ملے گا۔ رومیوں نے وہ برش منگوائے، رنگ منگوائے، سیاہی منگوائی، جو ضرورتیں تھیں وہ ساری منگوائی، اور درمیان میں بادشاہ نے پردہ لگا دیا۔ دیواریں آمنے سامنے تھیں تو ایک دیوار پر رومی نقش و نگار بنانے لگے اور دوسری دیوار چائنیز کو دے دی گئی۔ اب جب کام مکمل ہوا، جو وقت دیا گیا تھا، تو بادشاہ ملاحظے کے لیے آیا۔ اب جب بادشاہ نے درمیان سے پردہ ہٹایا نا تو چائنیوں نے نہ رنگ منگوایا، نہ برش منگوائے، نہ کوئی چیز منگوائی، لیکن جب پردہ ہٹایا گیا تو جو رومیوں کے نقش و نگار تھے نا وہ بالکل من و عن چائنیز کی دیوار پر بھی وہی بنے ہوئے تھے۔ اب بادشاہ حیران ہو گیا، کہنے لگا ایک تو یہ بات ہے کہ دونوں کے نقش و نگار ایک جیسے، میں فیصلہ کیسے کروں کہ جیتا کون، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے تو رومیوں نے تو تمام اشیاء منگوائی تھی اور چائنیز نے تو کوئی چیز نہیں منگوائی۔
تو انہوں نے کیسے بنا لیے؟ تو اس نے بادشاہ نے چائنیز کو کہا کہ ارے تم نے تو نہ رنگ منگوایا نہ برش منگوائے، تو یہ نقشہ نگار کیسے بنا لیے؟ تو چائنیوں نے جو جواب دیا نا وہ دل پر لکھنے کے قابل. انہوں نے کہا ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم دیوار کو مانجتے رہے، ہم صاف کرتے رہے، ہم دیوار کو رگڑ رگڑ کر صاف کرتے رہے. ہم نے دیوار کو اتنا صاف کیا کہ جو کچھ رومیوں نے بنایا تھا وہی سامنے نظر آنا شروع ہو گیا. ہم نے اس کی صفائی پر محنت کی. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مومن کو اپنے دل کی طہارت پر محنت کرنی چاہیے. اپنے دل سے ہرس، دنیا کی لمبی امیدیں، یہ طمع، یہ نفسانیت، یہ حیوانیت، یہ انانیت کے بت پاش پاش کر کے اپنے دل کو مانجنا چاہیے. جب یہ دل صاف ہو جائے گا، جب یہ دل اجلا ہو جائے گا، تو پھر اللہ کے انوار و تجلیات کے عکس اس دل میں نظر آئیں. اور اگر اس کو بجلا رکھا گیا، اس میں اوانیت کے، حنانیت کے بت پروان چڑھتے رہے، اس دل کو نہ مانجا گیا، تو پھر آپ جتنے مرضی سجدے کر رہے ہیں اللہ کے انوار و تجلیات کے عکس دکھائی نہیں دیں گے. امام غزالی نے اسے شخص کو یہی نسخہ دیا کہ اپنے دل کو صاف کریں. اپنے دل کو صاف کرو گے تو پھر تمہیں سب کچھ دکھائی دے گا. ایک نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، ایک نماز صحابہ بھی پڑھتے تھے، ایک نماز اللہ کے اولیاء بھی پڑھتے تھے. ہماری اور ان کی نمازوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. سجدے دو ہم بھی کرتے ہیں، دو ہی وہ کرتے تھے. سبحان ربی الاعلیٰ ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن فرق ہے ہمارے پڑھنے میں اور ان کے پڑھنے میں. وہ کہتے ہیں نا خواجہ قمر الدین سالوی رحمۃ اللہ علیہ سفر پر تھے، تو وہ رحیم یار خان کے قریب ایک دیوبند مسلک کا بہت بڑا مدرسہ ہے عبداللہ درخواستی صاحب کا. تو ان دنوں میں عبداللہ درخواستی صاحب زندہ تھے. تو خواجہ صاحب نماز کا وقت ہو گیا، تو مسجد قریب تھی، وہاں ٹھہرے نماز پڑھنے کے لیے. تو طلباء نے دیکھا کہ یہ کوئی صوفی لوگ ہیں، کوئی درویش منش لوگ ہیں جو نماز پڑھنے آئے ہیں. تو طلباء دیکھنے لگے. خواجہ صاحب نے ایک مرتبہ نیت باندھی، کانوں تک ہاتھ لے گئے، پھر توڑ دی، پھر باندھے، پھر توڑ دی. کوئی 7-8 مرتبہ اس طرح کیا. تو وہ طلباء اندر چلے گئے. کمرے میں مولانا عبداللہ درخواستی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ان کو جا کر کہا جی وہ ایک بار بندہ ہے، وہ نیت باندھتا ہے توڑ دیتا ہے، نیت باندھتا ہے توڑ دیتا ہے، نیت باندھتا ہے توڑ دیتا ہے. تو یہ عجیب بندہ ہے کہ بار بار کانوں تک ہاتھ لگا کر پھر ہاتھ باندھتا نہیں ہے، پھر کھلے چھوڑ دیتا ہے، پھر کھلے چھوڑ دیتا ہے، اور پھر کتنی دیر کے بعد اس نے ہاتھ باندھے ہیں. تو عبداللہ درخواستی صاحب نے دیکھا نہیں تھا، لیکن کمرے میں بیٹھ کر کہا یہ مجھے لگتا ہے قمر الدین سیالوی ہوگا. بنا دیکھے مولانا عبداللہ درخواستی نے کہا یہ قمر الدین سیالوی ہی ہوگا. تو طالب علموں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا؟ کہا ایک ہی تو آج کل بندہ ہے جو اس وقت تکبیر تحریمہ باندھتا ہے جب رب اسے نظر آ جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ بنا دیکھے تکبیر تحریمہ باندھتا ہی نہیں. جتنی دیر تک اس کا رب کے جلوے اسے نظر نہیں آتے وہ تکبیر تحریمہ باندھتا ہی نہیں. ایک ہماری تکبیر تحریمہ ہے، ایک ان لوگوں کی تکبیر تحریمہ ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے دل کدلے ہیں، ہمارے دلوں پر گرد و غبار پڑا ہے. ہم انانیت، ایوانیت اور ہم طرح طرح کے بت اپنے اندر پال کر بیٹھے ہیں. دنیا کی لمبی امیدیں، ہرس و طمع، لالچ، یہ سب کچھ ہم اپنے دلوں میں لے کر پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ اکبر. اللہ اکبر کی صدا تو بالکل درست ہے، لیکن انوار و تجلیات کی روشنیاں اس کے نظر نہیں آتی کہ ہمارے دل کدلے، ہمارے دل زنگ آلود ہیں. اور جب ہم دلوں کو مانج لیں گے، عشق کی آگ جب اندر بھڑکے گی اور یہ سب کچھ جلا کر راکھ کر دے گی، ہمارے من روشن ہوں گے، تو پھر اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہمیں اپنے دلوں پر ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اس لیے کہا کہ بندہ مومن تیری منزل عبادت نہیں ہے، تیری منزل اللہ کی معرفت ہے. اور معرفت الہی کے لیے عشق الہی لازم ہے. جتنی دیر تک
آپ اپنے رب سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت نہیں کریں گے، جتنی دیر تک رب کے ساتھ عشق نہیں کریں گے، جتنی دیر تک آپ کے اندر اللہ کو پانے کی طلب نہیں آئے گی، جتنی دیر تک آپ کے اندر یہ طلب شدت اختیار نہیں کرے گی، آپ کا من جو ہے اتنی دیر تک جو ہے وہ اجلا نہیں ہوگا۔ اور جس دن یہ من اجلا ہو جاتا ہے، پھر عشق کی آگ آپ کے اندر سے ہر چیز کو جلا کر پھر یہ نار نہیں رہتی، یہ نور بن جاتی ہے۔ اور جب یہ نار نور بنتی ہے تو پھر آپ کا من روشن ہو جاتا ہے۔ اندر کی روشنی جو ہے، میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ ہم 2-3 دن نہ نہائیں، 2-3 دن لباس نہ بدلیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جسم پر کوئی بوجھ ہے، جتنی دیر تک وہ بوجھ اتار نہ لیں ارے سکون نہیں آتا۔ ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ گناہ ہو گیا تو اسے بوجھ لگنا چاہیے کہ یہ گناہ جتنی دیر تک اللہ سے معاف نہ کروا لوں مجھے سکون نہیں آنا چاہیے۔ سفر سے پلٹ کر آئیں یارو تو سفر کا گرد و غبار جتنی دیر تک دھو نہ لیں، گھر آ کر پانی پینے اور کھانا کھانے کا بھی جی نہیں کر رہا ہوتا۔ ہم کہتے ہیں پہلے فریش ہو لیں پھر کھائیں گے پھر پئیں گے۔ تو اگر گناہ مومن سے ہو جائے تو پھر مومن کی شان یہ ہونی چاہیے جتنی دیر تک اس گناہ کو اپنے رب سے معاف نہ کروا لے اتنی دیر تک جو ہے اس کا من وہ ہلکا نہیں ہونا چاہیے، اسے جستجو رہنی چاہیے۔ اور یار میرے اوپر ایک بوجھ گناہ ہے، میں اسے اتار لوں تاکہ اپنا رب کو راضی کر لوں، پھر میں اس کے بعد باقی بات کروں گا۔ تو جب یہ طلب پیدا ہوتی ہے تو پھر بندہ مومن کا اندر اجلا ہو جاتا ہے، پھر نماز میں بھی مزہ آتا ہے، پھر نماز میں بھی حلاوت آتی ہے، پھر ساری رات یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں اللہ کا ولی ساری رات ایک رکعت میں قرآن پڑھ گیا، تو وجہ یہ تھی کہ اسے انوار و تجلیات کی جب روشنی نظر آتی تھی نا تو پھر اس انوار و تجلیات کی بارش میں مزہ اتنا آتا ہے کہ پھر بارش لگی رہے۔ جون کا مہینہ ہو تو بارش شروع ہو جائے تو ہمارے من میں کیا ہوتا ہے، یار یہ 8-10 گھنٹوں پر محیط رہنی چاہیے، چلو ایک دن تو ٹھنڈا نصیب ہو جائے نا۔ تو اسی طرح انوار و تجلیات کی بارش کے بھی یہی حال ہے کہ جب وہ بارش شروع ہوتی ہے نا تو بندہ مومن کا اگر من صاف ہو تو پھر بارش ہوتی نظر آتی ہے تو پھر مومن کہتا ہے ہاں میں ساری رات قرآن پڑھتا رہوں یہ بارش مجھے نظر آتی رہے۔ تو اس کے لیے عشق الہی لازم ہے۔ جتنی دیر تک آپ اپنے رب کی طلب اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے اتنی دیر تک یہ دولت آپ کو مل نہیں سکتی۔ آپ کو اپنے رب سے اتنی محبت کرنی ہوگی، اتنا پیار، اللہ کا عشق اتنا ہونا چاہیے کہ ہر لمحے طلب جستجو رہے اپنے رب کی، اور ہر لمحے آپ کا تعلق آپ کے رب سے جڑا رہے۔ ایک مومن کو ایک لمحہ بھی، اہل تصوف کیوں کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، یہ کیوں صوفیہ نے اصطلاح نکالی ہے؟ یہ صوفیہ نے جو اصطلاح نکالی ہے یہ اسی لیے نکالی ہے کہ اللہ کی طلب دل میں اتنی ہونی چاہیے، ایک سانس بھی اگر ذکر الہی کے بغیر گزر گیا تو سمجھ لو وہ غفلت میں گزر گیا، وہ غفلت میں گزرا ہے۔ تو یہ طلب جتنی دیر تک اندر پیدا نہیں ہوگی اتنی دیر تک من اجلا نہیں ہوگا۔ جس دن من اجلا ہو گیا پھر انوار و تجلیات کی روشنی آپ کو نظر آئے گی۔ امام اہل سنت اس لیے کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنا سستا کر دیا، اے عشق تیرے صدقے جلنا سستا کر دیا، وہ جو آگ جلائی وہ آگ کو بجھا دے گا، جو آگ جلائی وہ آگ کو بجھا دے گا۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں اے عشق میں تیرے اوپر قربان ہو جاؤں کہ تو نے مجھے جلنا اتنا سستا کر دیا، عشق میں جلنا، کہ جو آگ اندر لگی ہے جس دن یہ آگ بڑک اٹھتی ہے پھر جہنم کی آگ کو بھی یہ ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ عشق کی آگ جہنم کی آگ کو بجھا کر رکھ دیتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن ارے پلے صراط پر جائے گا تو نیچے سے جہنم کیا کہے گی، جس جا مومن فَإِنَّ نُورَكَ تُطْفِي نَارِي، اے مومن تجھے واسطہ جلدی سے گزر جا کیونکہ تیرے نور نے میری نار کو بجھا کر رکھ دیا ہے۔ جہنم کہے گی کہ تیرے نور نے میری نار کو بجھا کر رکھ دیا ہے، ٹھنڈا کر کے رکھ دیا، اس لیے تو جلدی سے میرے اوپر سے گزر جا۔ تو یہ دولت تبھی نصیب ہوتی ہے جب عشق الہی کی دولت انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو ہمیں
اپنے اندر اللہ کی طلب پیدا کرنی چاہیے، اللہ سے محبت کی دولت پیدا کرنی چاہیے، اور سجدوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے، سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی کا بنیادی مقصد اللہ کی معرفت بنانا چاہیے کہ ہم جس رب کو یارو 60 سال جس کو سجدہ کرتے کرتے گزر گئے، اس کو بنا دیکھے دنیا سے چلے جائیں تو پھر ہماری بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ بھی کسی زندگی کا نام ہے کہ 60 سال اس کو پوجتے رہے جس کو دیکھا ہی نہیں؟ وہ کم از کم زندگی کا ایک سجدہ تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ قیامت کے دن کہہ سکیں کہ ہم اپنے پروردگار کو دیکھ کر آئے ہیں۔ تو ایک سجدہ تو زندگی میں کوئی ایسا ہونا چاہیے نا، اور یہ تبھی نصیب ہوتے ہیں جب عشق کی دولت نصیب ہوتی ہے، جب یہ ساتیں ملتی ہیں۔ شیخ محقق سے کسی نے کہا نا کہ آپ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے ہو، تو یہ بتائیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے، تو کبھی سلام کا جواب بھی سنا؟ تو آپ نے کہا مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی نماز پڑھی ہی نہیں السلام علیکہ ایھا النبی سے اگلا جملہ شروع تب کرتا ہوں جب رسول اللہ کی طرف سے سلام کا جواب سن لیتا ہوں، جواب سن کر آگے جاتا ہوں۔ یارو اتنا تو ہونا چاہیے نا، اپنے رب کے ساتھ اتنی محبت کرو، اتنا عشق اپنے رب کا اپنے دل میں پیدا کرو کہ کوئی ایک سجدہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کہہ سکیں کہ جس کو پوجتے رہیں اسے دیکھ کر پوجا ہے۔ تو یہ عشق کی دولت انسانی قلب میں پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا